الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو اجتباکم، اسی نے ہی تمہیں چنا ہے۔ اس جملے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کیونکہ اس خطاب کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، اور یہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور پھر دین کو آگے انہوں نے پھیلایا، اور نہ ماننے والوں کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہے۔ هو اجتباکم، اللہ کہتے ہیں یہ تم نے نہیں کام کیا، یہ میں نے اصل میں تمہیں چنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یہی بہت بڑی فضیلت یہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بغض رکھتے ہیں، ان پر زبان طراز کرتے ہیں اور زبان طعن ان کے اوپر چلاتے ہیں، تو ان کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہو اس کے اندر غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسولوں کا بھی جس طرح انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور وہ معروف روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو جھانکا، اور جو سب سے بہتر دل ملا اس کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا، پھر اس کے بعد دوبارہ دلوں میں جھانکا، جو سب سے بہتر دل ملا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور وزراء کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، ان کو چن لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی وعدے ہم قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہیں نا، ہم تو اپنے آپ کو وہاں پر لے کر آ کر کھڑا کر دیتے ہیں نا، اصل میں اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے قانتین کہا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے صادقین کہا ہے، انہی کے بارے میں ساری وہ صفات ہیں، اور لیکن ہم اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو اول مخاطب ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، جن کو مخاطب کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفت دی ہے، ان کو ہم نکال دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے اور کم فہمی کی بات ہے کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے، جن کو لقب دیا جا رہا ہے، ان کو تو کہا جائے کہ تم فائزون نہیں ہو، کامیاب نہیں ہو، تم مفلحون نہیں ہو، تم سچے نہیں ہو، تمہاری یہ صفت نہیں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی اور تم اللہ سے راضی ہو گئے ہو۔ اپنے بارے میں ہم سمجھیں کہ ہاں چلو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی مومن بن گئے ہیں، ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم کامیاب ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کو ہم نکال دیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض، عداوت، نفرت یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ بلکہ اسلاف جو ہیں ہمارے، غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ علموا ابناءکم، کہ تم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دو صحابہ کرام کی تعظیم کی، توقیر کی، ان کو صحابہ کی عزت ان کے دلوں کے اندر بٹھاؤ، جس طرح کہ تم ان کو قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہو، یعنی جس طرح قرآن کی سورت ہم سکھاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ کل بچے کو ہم کہیں جی آپ سورہ اخلاص سنائیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب بچہ سورہ اخلاص سناتا ہے، دیکھیں چھوٹا سا بچہ، اس کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ ہمیں یہ بھی تعلیم دینی چاہیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، بدری صحابہ کون تھے۔ تو ان کے بارے میں ہمیں بچوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ نفرتوں والے کیا نام ہے ان کے پاس پیغام پہنچ جائیں، نفرتوں والی تحریریں ان تک پہنچ جائیں، اور پھر وہ صحابہ کرام سے نعوذ باللہ بغض، عداوت اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیں۔ تو یہ ان چیزوں سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھنا ہے، اور ان چیزوں کی تعلیم دینی ہے، تاکہ کیونکہ اسی سے ہی یاد رکھیں، اگر صحابہ کرام کا مقام، ان کی عزت ان کے دلوں کے اندر موجود ہوگی تو اسلام کی محبت پیدا ہوگی۔
اگر ان کے دلوں کے اندر سے صحابہ کرام کو اسی لیے سب سے پہلے نکالا جاتا ہے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو آگے پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ جب آپ ان کو ہی مشکوک کہہ دیں گے، آپ کہیں گے کہ وہ جھوٹے تھے، وہ تو آپس میں لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، ان کی تو یہ باتیں تھیں، تو آپ کہیں گے پھر اچھا دین کہاں سے آیا؟ دین تو پھر ہے ہی نہیں۔ تو یہ اصل میں دین کو تباہ کرنے کے لیے، دین کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی سازش جو مسلمانوں کے اندر ڈال دی گئی، اور مسلمان اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے، اور وہ کم فہمی اور کم علمی کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کو پسند بھی کر رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر واضح کر دیا ہوا جتباکم، کہ اس نے ان کو تمہیں چنا ہے۔ کس کو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ ہاں اگر کوئی صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے، یعنی جس طرح وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح مضبوط ایمان لے کر آتا ہے، آگے دعوت کا کام کرتا ہے، اسلام کو آگے پھیلاتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یعنی جو صحابہ کا پیروکار ہوگا وہ بھی پھر اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ دوسرا مفہوم کچھ علماء نے یہ بھی کیا کہ اس سے مراد پوری امت بھی مراد ہے، اور جب ہم وہ لیں گے تو پھر اس کنتم خیر امتن کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ اگر یہ کام کریں گے تو ہم بہتر ہیں، یہ کام نہیں کرتے تو ہم، چاہے پھر اس امت کے اندر یہودی بھی تو اس امت کا ہی ہے نا، عیسائی بھی تو اسی امت میں ہے، جو غیر مسلم ہے وہ بھی تو اسی امت کے اندر پیدا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد آیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس امت میں نہیں ہے، اسی امت میں، لیکن اس کو انتخاب کب ہوگا، اس کا کب وہ بہتر امت بنے گا؟ جب وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے، جب تم نیکی کا حکم دو گے، جب برائی سے روکو گے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف پیدا ہو جانا ہی وہ کافی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی تھی، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اور دیکھ لیجئے ان کی خلافتوں کو آپ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت دی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہی آپ کے سامنے، جب زکوٰۃ کے منکرین کھڑے ہوئے تو آپ نے ان سے قتال کیا، ان کو روکا، پہلے نہیں باز آئے تو کہا اللہ کی قسم میں تم سے لڑائی کروں گا جو زکوٰۃ کے اندر اور نماز کے اندر فرق کرنے کی کوشش کرے گا، اور قتال بھی کیا پھر ان سے۔ مرتدین تھے جو نبی علیہ السلام کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں، جنہوں نے دعوی نبوت کر دیا، ان کے خلاف جہاد کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس کے اصل میں اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ پھر اگلے جملے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی یہ اس امت کے افضل ہونے کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کی وجہ بیان فرما دی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے۔ احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ کے نزدیک تمام دینوں میں سے سب سے پسندیدہ دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے جو سادہ اور آسان ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی روایات موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کو چاہتا ہے، تنگی کو نہیں چاہتا۔ اب کچھ لوگوں نے ان آیات سے یہ بات سمجھ لی کہ جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، لہٰذا نماز تھوڑی میرے اوپر ابھی مشکل ہو رہی ہے، تو اللہ نے تو کہا دین پر کوئی مشکل نہیں ہے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، یہ بات سمجھ لیجئے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ہر ایک انسان کی طاقت کے اندر ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہو، اللہ نے دیا ہو، وہ انسان کی طاقت میں نہ ہو، طاقت میں موجود ہے، طاقت سے باہر نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار اس طاقت کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکے گا، کیوں کہ بیمار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے بھی نہ پڑھ سکے، بیمار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لیٹ کر بھی نہ پڑھ سکے، اتنا بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو وضو کرانے والا، طہارت والے مسائل میں کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے والا اس وقت موجود نہ ہو، یعنی یہ کیفیتیں ہو سکتی ہیں بیماری کی وجہ سے۔
لیکن اگر آپ دیکھیں نماز کی چھٹی، نماز کی معافی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جہاد، جب آپ جنگ کے اندر ہیں، کافر کے سامنے کھڑے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اب تمہارے پاس صف بنانے کا بھی موقع نہیں ہے، تو تم نماز شروع کر دو، جہاں پر بھی ہو، جس انداز سے بھی ہو، چلتے جاؤ، اپنی کاروائیاں کرتے جاؤ، مارتے جاؤ، اور ساتھ میں نماز بھی پڑھتے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب نماز خوف ہے، اب کہا کہ 4 نہیں پڑھنی، چلو مسافر ہو 2 ہو جاتی، 2 بھی نہیں، چلو 1 پڑھ لو، کمی آ گئی۔ لیکن معافی آپ کو دیکھیں گے کہیں پر بھی نہیں ملی۔ اسی طرح روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب سفر کے اندر بندہ ہوتا ہے، نہیں بس اوقات طاقت رہتی، تو کیا کہا کہ روزہ سفر کے اندر چھوڑ دو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، مریض ہو، بیمار ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتیاں پوری کر لے گا، ابھی چھوڑ دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آسانی دے دی۔ تو بہرحال مطلب کیا ہے، حکم موجود ہے، حکم ختم نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اب تم مسافر تھے لہٰذا رمضان المبارک گزر گیا ہے، تم نے روزے نہیں رکھے تھے سفر کی وجہ سے، اب روزے نہیں رکھنے، کہا رکھنا ہے دوسرے دنوں کے اندر۔ تو اسی طرح دیگر احکامات دیکھ لیں، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے، رخصت دے دی ہے، تھوڑی سی کمی کر دی اللہ تعالیٰ نے ہم پر۔ کیوں کہ انسان کی اب اس طاقت کے مطابق وہ طاقت نہیں ہے، طاقت کے اندر تھوڑی سی کمزوری آ گئی ہے۔ یا پھر اس سے مراد وہ احکامات ہیں جو پچھلی شریعتوں کے اندر بڑے سخت تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وہ حکم ہی یا تو ختم کر دیے، یا پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کمی کر دی۔ پہلے کیا تھا کہ دل کے اندر سوچنا جو ہوتا تھا نا، سوچنا برائی کا، ہم نے سوچا وہ بھی لکھ دیا جاتا تھا اور اس پر بھی پکڑ ہوتی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحمت کر دی ہے، برائی کا 100 مرتبہ دل میں سوچ لو، جب تک کرو گے نہیں، فرشتے کو حکم ہے لکھنا نہیں ہے۔ نیکی کے بارے میں حکم یہی رکھا کہ یہ نیکی کا سوچے گا، لکھ لو، فوراً کر لے تو 10 لکھ دینا، نہیں کرتا 1 لکھ دو، لیکن برائی کا اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک کہ نہ یہ کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب سورہ بقرہ کی آخری آیات اتری نا، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب اس سے پہلی والی آیات اتری، کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو اب ہماری پکڑ ہونا شروع ہو جائے گی، اب ہم کیا کریں گے، ہم تو سوچتے ہیں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کر دی تو پھر ہمیں کیا ہوا، تھوڑی سی ہوئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر طاقت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مکلف نہیں بناتا۔ پھر لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے کمایا اور جو اس نے سوچا اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی، وہ نیکی ہے برائی ہے اس پر پکڑ ہوگی۔ کہتے ہیں اس جملے نے بھی ہمیں پریشان کیا۔ جب یہ آیت کا اگلا ٹکڑا اترا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بھول جائیں یا خطا کر لیں، اللہ پکڑ نہ کر۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تسلی ہوئی کہ ہماری بھول معاف ہو جائے گی، ہمیں بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، خطا ہو جائے گی اللہ ہمیں پکڑ نہیں کرے گا، ہم توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ کیا تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ان رخصتوں کو بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رخصت دے دی۔ تو پچھلی احکامات کچھ سخت تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نرمی کر دی، کچھ احکامات کے اندر تبدیلی کر دی، اور رسوم و رواج تھے جو یعنی جاہلیت کے آپ رسوم و رواج دیکھ لیجئے، اس کو اسلام نے آ کر ختم کر دیا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی کو پیدا کر دیا، تنگی مشکلات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی تنگی نہیں کی۔ اور اسی طرح لا اکراہ فی الدین ایک جملہ ہے کہ دین کے اندر کیا نام ہے، زبردستی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروائیں گے، زبردستی اسلام قبول نہیں کروانا۔ جب اسلام قبول آپ نے کر لیا، پھر آپ نے زبردستی ہی اپنے آپ کو اسلام پر لانا ہے، کیونکہ آپ اب قبول کر چکے ہیں۔ اب نماز آپ کا دل نہیں کر رہا، آپ نے پڑھنی ہی ہے، آپ کے اوپر چھٹی نہیں آ رہی تو آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ صحابہ ایک آیا نا شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا میں 2 کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا، جہاد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اگر تم اسلام کا رکن چھوڑ رہے ہو زکوٰۃ، اب زکوٰۃ کہہ سکتے تھے نبی علیہ السلام چلو تمہارے پاس جب فرض ہوگی پھر دے دینا، یہ تو روزانہ تو نہیں دینی ہوتی، سال میں 1 دفعہ دینی ہوتی ہے، مال ہوگا تو ملے گی۔ لیکن اس نے اجازت چاہی کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ اور دوسرا
میں جہاد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ تو مطلب کیا ہے کہ اسلام جب قبول کر لیا تو اب اسلام پر پھر چلنا پڑے گا۔ پھر وہ انسان کی طاقت کے اندر ہے، وہ اگر طاقت زیادہ کرنے کی کر سکتا ہے تو وہ زیادہ کر لے، زیادہ کی نہیں ہے تو پھر اب وہ جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ کرے صحیح، حکم کے اندر اس کی چھٹی نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔